نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا اور جن کے بعثت کے ذریعے سے ثقلین کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتیں جو ہے ہمیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین اسلام کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اور اسی نعمت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے جو ہے بہت ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد کسی نعمت کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہمارے اوپر احسان چڑھایا، لیکن اس نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے اوپر احسان چڑھاتا ہے کہ ان اللہ یمن علیکم ان ہداکم للاسلام۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اسلام کی، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اس پر اللہ رب العزت جو ہے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یعنی عظیم احسان کیا اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جس طرح رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وہاں پہ بھی جو ہے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے خطاب تھا، یہاں پہ بھی جو ہے ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ رب العزت۔ فرمایا انداز خطاب جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا، فرمایا کہ اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف جو ہے ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھو، اپنے دل کے اندر جو ہے خوف خدا۔ آپ جو ہے اکیلے ہیں، مجلس میں ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں، اکیلے جو ہے کہیں بیٹھے ہوئے، خلوت میں بیٹھے ہوئے، خلوت میں جلوت میں ہمیشہ اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں رکھنا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، حق تقاتہ، جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سے جو ہے ڈرنے کا جو حق ہے وہ ہم نے حق ادا کرنا ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھنا ہے۔ کس طرح سے حق ادا کرنا ہے؟ ایسے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے جن چیزوں سے منع کیا ہے، حرام کردہ چیزوں سے جو ہے باز رہنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں ہونے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے جن اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے ان اعمال کو بجا لانا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خوف دل میں ہونے کی علامت ہے، یعنی اللہ رب العزت کے جو ہے احکامات کو بجا لانا ہے اور نواہی سے، منع کردہ چیزوں سے دور رہنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خوف ہے، اس خوف کا حق ادا کرنا اس کو کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہارے اوپر موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، دنیا میں جو ہے جب تک جو ہے ہماری سانسیں باقی رہے اسلام کی حالت میں رہے، مسلمان زندہ رہے، اور مرتے وقت بھی جو ہے مسلمان ہی مرے، ایمان کی حالت میں مرے، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین، اللہ رب العزت پر ایمان، اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان، رب العزت کی جو ہے توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اسماء و صفات، ان سب پر ہمارا ایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان، یعنی کامل مسلمان جو ہے زندہ رہے اور کامل ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہمارے اوپر موت آئے۔ اور اسی اسلام کے حوالے سے تمام انبیاء نے جو ہے جو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، یہاں پہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام،
उनकी वसीयत को जो है यहाँ पे जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वस्सा बिहा इब्राहीम बनी, और इसी इस्लाम की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वसीयत की, अपने बेटों को वसीयत की है। और इसी तरह फरमाया कि वह याकूब, और इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जो है इस्लाम की वसीयत की है कि इस्लाम को कभी ना छोड़ना, जिंदा रहो, मोमिन मुसलमान बनते रहो, और मरते वक्त भी जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से खैर की तलब करो, और हमेशा जो है खातिमा बिल खैर, अल्लाहुम्मा अहसिन खातिमतना बिल खैर। अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है हमेशा ये दुआ करते रहो कि हमारा खातिमा खैर पर हो, ईमान की हालत में खातिमा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जो है, इंसान सुबह वो उठता है, मुसलमान उठता है, ईमान की हालत में जो है वो नींद से जागता है, लेकिन शाम होते होते जो है वो काफिर मरता है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम को बंदा मुसलमान होता है, सुबह जो है अगली सुबह तक वो काफिर हो जाता है। अभी आजकल जो है हालात, जिस तरह के दुनिया के हालात हैं, लोगों के हालात हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशेंगी है उस पर जो है बिल्कुल पूरा उतर रही है कि कितने ही लोग हैं जो पक्के सच्चे मुसलमान थे, मोमिन थे, और उनके जो है अकायद में, उनके अकीदे में ऐसे बिगाड़ पैदा हो जाती है कि वो जो है मुल्हिद हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है वो उस अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के भी मुनकर हो जाते हैं, कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है। यानी इतनी बड़ी जो है दुनिया है, जो आलम है, वो उसका निजाम खुद ब खुद से चल रहा है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात तक का जो है वो इनकार कर देते हैं। तो हमेशा जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से आफियत की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इंसान के जहन में ऐसे वसवसे, ऐसे सवालात पैदा हो जाते हैं कि शैतान जो है उसके जहन में सवालात डाल देता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान जो है इंसान के जहन में ऐसे वसवसे डालता है, ऐसे बुरे सवालात जो है डाल देता है। कहता है कि फलान चीज का खालिक कौन है, किसने पैदा किया। मिसाल के तौर पर इंसान को जो है किसने पैदा किया, इंसान को जो अल्लाह ने पैदा किया, नाउज़ुबिल्लाह। फिर कहता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया, इंसान की तरफ से।